استغفار کی کثرت انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے. مال و دولت سب کچھ اس کے قدموں میں آ جاتا ہے. ہر طرح کا اسے سکون ملنے لگ جاتا ہے. زندگی بہت تیزی سے بدلنے لگ جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں لوگ اس وقت سب سے زیادہ رزق کی تنگی اور سکون دو چیزوں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں. اور یہ دونوں چیزوں کے حاصل کے لیے حصول کے لیے بندہ پتہ نہیں کیا کیا محنت کرتا رہتا ہے. دن رات ایک کر دیتا ہے. یار میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤں, زیادہ سے زیادہ میں ترقی کرتا جاؤں, میرے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوگا اتنا ہی زندگی میں سکون ہوگا. ہم لوگوں کی سوچ یہ بن چکی ہے کہ صرف پیسہ کمانے کے لیے بھاگنا, پیسہ کمانے کے لیے گھر سے نکلنا, دن رات ایک کر دینا, اور پیسہ اب ہمارے پاس آ جائے تو ہماری زندگی بدل جائے گی. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دن رات ایک کر کے ہم محنت تو کرتے ہیں لیکن ہمارا سکون غائب ہو چکا ہوتا ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ محنت نہ کریں, میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ پیسہ نہ کمائیں, لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو پیسہ آپ کماتے ہیں تو سمجھ لیجئے وہ پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ آپ کو سکون بھی ملنا چاہیے. پیسہ کمانے سے زیادہ سکون آپ کی زندگی میں بدلاؤ لاتا ہے. آپ کو بہت تیزی سے ترقی ملنے لگتی ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب بندہ پیسہ کما رہا ہوتا ہے اور اسے سکون بھی حاصل ہوتا ہے اگر وہ استغفار کرتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, اپنے رب کو راضی رکھتا ہے, تو آپ یہ دیکھیے اس کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب سکون آنا شروع ہوتا ہے تو اس کی زندگی کا مقصد پورا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی اسے دولت بھی ملنے لگتی ہے اور سکون بھی ملنے لگ جاتا ہے. وہ بیماریاں اسے گھیر نہیں پاتی اور وہ بیماریوں میں نہیں جکڑا جاتا, وہ ذہنی اذیتوں کا شکار نہیں ہوتا. لیکن اس کے برعکس اگر ہم دوسری طرف دیکھیں, اگر ہم دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں, پیسہ کما رہے, لیکن خدا کی قسم آپ ان سے جا کر پوچھو, بولو پیسہ تو بہت کمایا تم نے, دولت تو بہت کمائی تم نے, کیا تمہارے پاس سکون نام کی چیز ہے؟ ایک سیکنڈ کے لیے وہ خاموش ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے وہ اپنی جھیپ مٹانے کے لیے, شرمندگی مٹانے کے لیے آپ سے کہہ دے کہ ہاں سکون تو بہت ہے, میرے پاس پیسہ ہے تو میں سب کچھ لے سکتا ہوں. اس سے پوچھو پیسہ ہے تو کیا ذہنی سکون حاصل کر سکتے ہو؟ جواب نہیں دے پائے گا. آپ کہو پیسہ ہے تو جو تمہارے کو, یا اللہ نہ کرے, ایک مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں, کہ کسی کو بیماری جو لگی ہوئی ہے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو. جو لا علاج بیماری ہے وہ خاموش ہو جائے گا. لیکن اگر ہم پہلی والی بات کو دیکھ لیتے, ہم استغفار کرتے کثرت سے, تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں وعدہ فرما رہا ہے کہ استغفار کرنے والوں کے لیے تو میں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, مجھ پر توکل کرنے والوں کے لیے میں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, اور وہاں سے عطا کرتا ہوں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو پھر ہم استغفار کی کثرت جب کریں گے تو ہم بیماریوں سے بچیں گے. میں پھر یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ استغفار کر رہے لیکن آپ محنت نہیں کر رہے, تو آپ کو پیسہ, دولت, عزت, شہرت کچھ نہیں ملنا. دیکھیں پیسہ کمانے کے لیے محنت کرنی ہے, آپ نے گھر سے نکلنا ہے, جستجو کرنا ہے. اب ایسے ہی میں یہ بات قرآن پاک سے سمجھاتا ہوں آپ کو, وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کو وہی سب کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے. یعنی ہم گھر سے نکلیں گے, محنت کریں گے, استغفار بھی کریں گے, مسنون اذکار بھی کریں گے, استغفار کی کثرت کریں گے, استغفار کی تسبیحات, درود شریف اور ایک استغفار, یا آپ جتنی کثرت کریں فائدہ ہے. کوئی نقصان نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اتنی زیادہ مرتبہ استغفار نہیں کرنا یا اتنی زیادہ مرتبہ درود شریف نہیں پڑھنا. نہیں بھائی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. استغفار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا, اپنے گناہوں پر ہمیں شرمندہ ہونا ہے, آئندہ ہونے والے گناہوں سے توبہ کرنی کہ یار اللہ مجھے بچائیے گا, آئندہ بھی میں وہ گناہوں سے بچ سکوں. میں ابھی تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں, اللہ مجھے نیک ہدایت, نیک توفیق عطا فرما, مجھے سیدھے راستے پر چلا, مجھے ایسا بنا دے کہ مجھ سے آئندہ کوئی گناہ نہ ہو, اور اپنے آپ سے عہد کر لینا. اسی طرح درود شریف کا بھی ہے
کہ درود شریف آپ پڑھتے ہیں، خوب درود پاک کثرت سے پڑھتے ہیں، آپ کو سکون ملنے لگ جاتا ہے، آپ کی زندگی میں سکون آنے لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک ایک درود پاک پڑھنے پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے، نیکیاں بڑھتی ہیں، آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح جب استغفار بندہ کرتا ہے، اللہ کو سب سے زیادہ بندہ جو پسند ہے استغفار کرنے والا، استغفار کی کثرت کرنے والا۔ یقین مانیے، سچ بتاؤں، اگر آپ کسی بھی بیماری کا شکار ہو، آپ تنگ دستی کا شکار ہو، یعنی کہ رزق کی کمی ہے، زندگی میں آپ محنت کر کر کے تھک چکے ہو، ٹکرے مار رہے ہو، پیسہ آ نہیں رہا، دولت آ نہیں رہی، مال و دولت کے لیے آپ روتے رہتے ہو، اسی وجہ سے سکون بھی برباد ہوا ہے، تو آج ہی ابھی اسی وقت ویڈیو دیکھتے ہوئے استغفار کی کثرت شروع کر دیجئے، تسبیح اٹھائیے، استغفار پڑھنا شروع کر دیجئے، اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیجئے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا شروع کر دیجئے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے راستے بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ جو آیت ہے یہ یرسل السماء علیکم مدرارا، سورہ نوح میں۔ ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کے لیے، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اس کی کثرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نہریں جاری کر دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جن کی اولاد نہیں ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے ہمیں کہ کتنی پریشانی ہو، کتنی ہی مشکلات ہو، کتنی ہی رکاوٹیں ہمارے راستے میں ہو، ہمارے دشمن ہمارے پیچھے لگے وہ، راستے میں کانٹے بچھا رہے وہ، لیکن ہم نے ہار نہیں ماننی، ہم نے استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ استغفار ہی ہمیں ہر مشکلات سے باہر نکالے گا۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن سکون نہیں ہے، استغفار کی کثرت کیجیے۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، استغفار کی کثرت کیجیے۔ اگر آپ کسی ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہے، استغفار کیجیے۔ اگر آپ کے اوپر ایک کے بعد ایک بیماری حملہ کر دیتی ہے، ایک بیماری سے نکلتے ہیں دوسری بیماری حملہ کرتی ہے، استغفار کیجیے، اپنے اللہ کو راضی کیجیے۔ اگر رزق کی پریشانی ہے، استغفار کیجیے۔ دعا قبول نہیں ہو رہی، بہت زیادہ سوال آتے، دعا قبول نہیں ہو رہی، استغفار کی کثرت کیجیے، اپنے رب کو راضی کر لیجیے۔ جب رب راضی تو سب کچھ مل جائے گا، دنیا بن جائے گی، آخرت بن جائے گی۔ رب سے کنیکشن مضبوط کر لیجئے، اللہ کو منا لیجئے۔ سچ بتا رہا ہوں، جو بھی زندگی ہماری ہے اللہ پاک نے لکھی ہوئی ہے، وہ سکون سے، عزت کے ساتھ اللہ پاک وہ گزار دیں گے۔ ہماری رزق کی برسات ہوگی، گارنٹیڈ بتا رہا ہوں۔ آگے ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کس طرح سے میری زندگی استغفار سے بدلی، اور اس لیے میں آپ لوگوں کو استغفار کرنے کا کہتا ہوں۔ اس لیے استغفار زیادہ سے زیادہ کیجیے گا، اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اگر آپ ویسے بھی ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو ضرور سینڈ کیجیے، شیئر کیجیے ان کے ساتھ۔ اگر ایک بندہ بھی آپ کے کہنے پر استغفار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، ایک بار بھی وہ درود شریف پڑھ لیتا ہے، ایک بار بھی وہ استغفر اللہ کہہ دیتا ہے، سوچئے اس کے گناہ معاف ہوں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ ذریعہ آپ بنے۔ تو اس لیے ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجیے گا۔ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہر ایک بندے تک ویڈیو پہنچائے جو ہمارے خاص ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ جنہوں نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا، لازمی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا، اور جو لوگ آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں وہ دیے گئے واٹس اپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہماری ٹیم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔